السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از ڈاکٹر زینب اینڈ آئی ایم فزیوتھراپسٹ. آج جو میرا آپ کے ساتھ لیکچر ہے وہ ہے سورۃ النور کی آیت نمبر 11. آج کے لیکچر میں ہم لوگ نبی کی ایک بیوی کا واقعہ پڑھیں گے اور حد قذف زنا لیان کے بعد ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انتہائی خوبصورت اور ان سے انتہائی محبت رکھنے والی بیوی کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کے ساتھ ان پر ایک بہت بڑا بہتان لگا دیا تھا منافق نے. تو ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. اسٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک گروہ تو ہوتا ہے جو کہ جھوٹ کریٹ کرتا ہے اور دوسرا اس کو پھیلا دیتا ہے. تو اسی طرح یہ واقعہ سٹارٹ ہوا کہ عبداللہ بن ابی نے یہ بات سٹارٹ کی تھی جو منافقوں کا سردار تھا. حضرت عائشہ پر بہتان لگایا گیا تھا. ہم حضرت عائشہ کی زبانی سارا واقعہ سنیں گے. حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ وہ قرآن دازی کرتے تھے اور قرآن ڈالتے تھے اور پھر کون ان کے ساتھ مدینہ جائے گا. اور قرآن میں میرا نام نکلا اور ان کے ساتھ راستے میں ایک جگہ پہ میں نے واپس آ رہے تھے مدینہ سے، تو ایک جگہ پہ ہم نے قیام کیا. جب قیام کیا تو رات کے آدھے سے میں نکلنے لگے تو میں نے کہا چلو میں رفع حاجت سے فارغ ہوا ہوں اور میرا ہار گر گیا. میں اسے ڈھونڈنے واپس چلے گئی اور میں واپس آئی تو پورا قافلہ ہی کوچ کر گیا ہوا تھا. قاعدہ یہ تھا کہ عورتیں ہود میں بیٹھ جاتی تھیں، ہودش میں بیٹھ جاتی تھی. ہودش کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح کا ڈولی سی ہوتی ہے جو کہ اونٹ کے اوپر رکھی ہوتی ہے اور مرد اس کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیتے تھے تاکہ عورتوں کا پردہ رہ جائے. وہ اسکوئر سا ہوتا ہے ایک طرح کا. تو خواتین اس میں بیٹھ جاتی تھیں اور پڑاؤ کے وقت اس کو اتار دیا جاتا تھا اور آدمی سے اٹھا کے اوپر رکھ دیتے تھے. ہم ہودش میں غزوہ کے وقت ہماری ہلکی ہم عورتیں تھیں، اس کی وجہ سے ہم ہودش میں محسوس بھی نہیں ہوتی تھی اور میں تو بالکل بھی محسوس نہیں ہوتی تھی. وہ بے خبری میں حال میں انہوں نے ہودش کو اٹھایا اور اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیا اور میں جب پلٹی تو کوئی ہے ہی نہیں تھا. آخر اپنی چادر لے کر میں وہاں پہ سو گئی، وہاں پر بیٹھ گئی اور نیند آئی تو میں وہیں لیٹ کر سو گئی. صبح کے وقت صفوان بن معطل سلیمی وہاں سے گزرے تو مجھے انہوں نے پہچان لیا کیونکہ انہوں نے پردے کے حکم سے پہلے مجھے بارہا دیکھ رکھا تھا. تو صفوان جو ایک بدری صحابی تھے، بہت عزت دار صحابی ان کو سمجھا جاتا تھا بدری صحابیوں کو. تو یہ صفوان ایک بدری صحابی تھے اور ان کا بہت اونچا مرتبہ تھا. تو دیر تک سونے کی عادت تھی. شاید ان کے اوپر کہا جاتا ہے کہ شاید ان کو دیر تک سونے کی عادت تھی اس لیے پیچھے رہ جاتے تھے، یا شاید دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دیر تک سونے کا مسئلہ ہو، یا ہو سکتا ہے دیر تک سونے کا مسئلہ نہ ہو اور یہ ہو کہ کیا کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی کہ آپ نے یہ چیزیں پیچھے کوئی چیز رہ جائے تو اس کو دیکھ کر پھر آپ نے واپس آنا ہے. تو جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول کی بیوی تو یہی رہ گئی اور میری ان کی آواز سے آنکھ کھل گئی اور میں نے جلدی منہ پر چادر لے لی اور انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور لا کر اونٹ میرے پاس رکھ لیا. خود ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے اور میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور ان کی نکیل لے کے وہ چل پڑے. دوپہر کے قریب ہم نے لشکر کو جا لیا اور جب کہ وہ ٹھہرا ہی تھا اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں ان کے پیچھے رہ جانے والے میں پیچھے تھی اور پیچھے چھوٹ گئی تھی. اور اس پریشانی میں بہتان ایک دم اٹھانے لگے لوگ. اور سب سے آگے ان میں پیش عبداللہ بن ابی تھے اور میں بے خبر تھی کہ مجھ پر کیا باتیں کی جا رہی ہیں. مدینہ پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور 1 مہینہ میں پلنگ پر لیٹی رہی. بہتان کی خبریں ایسے ہی پھیلتی رہی اور نبی کے کان تک بھی پہنچ چکی تھی. اگرچہ نبی کی جو ان کی پر توجہ بیماری کے دنوں میں ہوتی تھی وہ اب نہیں کر رہے تھے. بس یہی پوچھتے تھے، گھر میں داخل ہوتے تو پوچھتے عائشہ کیسی ہے. اور پھر مجھے شک ہوا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی ماں کے گھر طرف چلے گئی اور تاکہ وہ میری تیمارداری کر سکیں. آخر رات کے وقت بیت الخلاء کے لیے ہم جنگل گئے اور اس وقت گھروں میں بیت الخلاء نہیں ہوتا تھا تو جنگل جاتے تھے. تو میرے ساتھ پستہ بن اساسہ کی ماں تھی اور انہوں نے ابو بکر
کے خاندان کی کفالت کی تھی پستہ بن اثاثہ کی ماں نے. تو یہ ان کے والد کی خالہ زاد بہن بھی تھیں. تو ان کو کہتی ہیں وہ پستہ ان کے ساتھ چل رہی تھی اور وہ بھی گناہ شاید پھیلا رہی تھی. وہ بھی لوگ کو بتا رہی تھی کہ مطلب سمجھتی تھی کہ یہ سچ ہے. تو بہتان راستے میں مطلب بہتان کہہ رہی کہ وہ راستے میں ہم چل رہے تھے کہ ایک دم ٹھوکر لگی اور پستہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک دم ٹھوکر لگی. تو کہتی ہیں کہ کیا نام ہے بیٹے کو غارت ہو پستہ کیا اچھی غارت ہو پستہ ایسا بولا. تو اس نے کہا کہ کیا ہوا تم اپنے بیٹے کو کیوں گالیاں دے رہی ہو, مطلب اپنے بیٹے کو کیوں ایسا کہہ رہی ہو, اپنے بیٹے کو ایسا کیوں کیا میں کہہ رہی ہو, اسے کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو, تو تمہارا اپنا بیٹا ہے کیوں کوس رہی ہو. تو اس اتنا کہ جنگ بدر میں اس نے اتنی بڑی ترقی کی. تو انہوں نے کہا کہ بیٹیا کیا تم نہیں جانتے کہ وہ تمہاری بارے میں کیا باتیں کی جا رہی ہیں. پھر انہوں نے سارا قصہ سنایا اور وہ سارا جو جھوٹ گھڑ چکا تھا وہ میرے بارے میں بتایا. اور میں اس وقت وہ مجھے اپنی رفع حاجت بھی بھول گئی. اور منافقین کے سوا اس یہ بات پھیلانے والوں میں حسان بن ثابت تھے, حمنہ بنت حبش تھیں. حمدہ بنت حبش جو تھیں وہ حضرت زینب کی بہن تھی جو کہ ان کی ایک سوکن تھی, اور ان سب کا حصہ اس میں نمایاں تھا. اور بہتان کی خبر سن کے میرا خون خشک ہو گیا, میں اپنی رفع حاجت بھی بھول گئی اور میں روتی گھر آئی اور میں رو کے رات گزاری. حضرت عائشہ فرماتی کہ میرے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور مدینہ منورہ میں, اور ان سے پوچھا کہ ان سے ایک مشورہ طلب کیا. تو اسامہ رضی اللہ عنہ نے میرے لیے کلمہ خیر کہا اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان کے اندر بھلائی کے علاوہ کوئی جھول نہیں دیکھی اور یہ سب جھوٹ ہے. اور علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا عورتوں کی کوئی کمی نہیں ہے, آپ ان کی خدمت گزار کسی کو بلائے اور ان سے پوچھ لے. تو ان سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس خدا کی قسم جس کے پاس میری جان ہے, ان کی کوئی بھی میں نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی, جو صرف تو مطلب رکھا بس اتنا ہی عیب ان میں ہے کہ میں آٹا گوندنے چلے جاتی ہوں, آٹا گوند کے جاتی ہوں اور میں کہتی ہوں خیال رکھنا بی بی, اور واپس آتی ہوں تو یہ بکری آٹا کھا چکی ہوتی ہے اور یہ سو جاتی ہیں. اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں فرمایا کہ کون ہے جو ایسا شخص جو مجھ پر حملوں سے مجھے بچائے, جس نے میرے گھر والوں پر الزام لگایا اور مجھے اذیت دینے کی حد کر دی ہے. تو اس پر اور میری بیوی اتنا کہ میں نے خدا را کبھی اپنی بیوی میں نہ کوئی عیب دیکھا اور نہ ہی صفوان میں کوئی جھول دیکھا. تو اس پر میری غیر موجودگی میں نہ ہی وہ میرے گھر پر آئے. اس پر سید بن عزیر رضی اللہ عنہ جو کہ کیا نام ہے اوس قبیلے میں سے تھے, انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قبیلے کا آدمی اگر ہمارے قبیلے کا اگر ایک آدمی ہوگا تو ہم اس کی گردن مار دیں گے, اور اگر ہمارے بھائی یعنی خزرج قبیلے میں سے ہوگا تو آپ کا جو حکم ہوگا ہم اس کے لیے ہم اس پر تعمیل کریں گے. اس پر سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ جو خزرج قبیلے سے تھے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو, اگر تمہیں پتہ ہے کہ یہ خزرج میں سے ہے, اگر ایسا نہ تو تم کبھی بھی ایسا نہ کہتے کہ گردن مار دیتے ہو, تو اگر تمہارے قبیلے کا ہوتا تو تم ایسی بڑی بات ہی نہ کرتے. تو سید بن عزیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم منافق ہو, منافقین کی سائڈ مطلب حمایت کر رہے ہو. اور مسجد نبوی میں ہنگامہ ہو گیا. رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور قریب تھا کہ حضرت جو اس میں لڑائی پڑ جاتی, لیکن انہوں نے معاملہ ٹھنڈا کیا. پھر آگے کا واقعہ یہ ہوا کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس بہتان کی افواہیں کم و بیش 1 مہینہ اڑتی رہی, اس پر میرے اللہ کی طرف سے کوئی گائیڈ لائن نہیں اتری. اور اس وقت مسلم معاشرہ ایک کیا نام ہے بدحواسی اور ایسے حالات کا واقعہ اس وقت گزر رہا تھا. مطلب اس وقت فتنہ پھیل چکا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت اذیت میں تھے, اور میں بھی بہت روتی تھی, اور میرے گھر والے بھی شدید رنج میں تھے. آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور حضرت ابو بکر اور حضرت رما حضرت عائشہ کی والدہ رما اور حضرت ابو بکر, انہوں نے محسوس کیا کہ آج تو کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی, تو وہ بھی میرے پاس آ کے بیٹھ گئی. تو انہوں نے فرمایا کہ عائشہ مجھے تمہارے متعلق یہ باتیں پتہ لگی ہیں. اگر تم مجھے مطلب تمہارے متعلق آگاہی کر دے,
اگر اللہ آگاہی کر دے تو اگر تم واقعی اس گناہ میں ملوث ہو تو توبہ کر لو اور گناہ کی معافی مانگو۔ بندہ جب گناہ کی توبہ کرتا ہے تو اعتراف کرتا ہے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر تم نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ خود ہی مجھے اس کے متعلق بتا دیں گے۔ تو یہ بات سن کر میں سن ہو گئی اور میں خاموش ہو گئی، اور میں نے اپنے والد کو کہا کہ آپ کچھ بتائیں، وہ بھی خاموش رہے۔ میری والدہ بھی اس پر خاموش ہیں، انہوں نے کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس پر میں بولی کہ آپ کے کانوں میں بات پڑ گئی ہے اور دلوں میں بیٹھ گئی ہے، اور میں کہوں گی بھی تو آپ نہیں سمجھیں گے، اللہ کو گواہ آپ نہیں مانیں گے اس پہ، اور خواہ مخواہ آپ اس گناہ کو میں کیوں قبول کروں؟ اللہ جانتا ہے میں نے نہیں کیا، آپ مان لیں گے، میں اگر کہوں گی کہ میں نے کیا تو آپ مان لیں گے۔ میں اس وقت یعقوب کے نام سوچنے کی کوشش کی، مجھے یاد نہیں آیا، تو میں نے کہا کہ اس حالت میں کس کی یہ بات کہوں کہ حضرت یوسف کے والد کی، میرے پاس ان کی طرح صبر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں لیٹ گئی اور صبر کرنے لگی، اور میں کہہ رہی تھی کہ میرے اللہ میں بے گناہ ہوں، واقف ہیں، وہ ضرور کھول دیں گے میرے لیے، اور مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ میرے اوپر وہی ہی نازل ہو جائے گی، اور میں اپنی ہستی کو اتنا کمتر سمجھتی تھی، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا اور میری براعت ظاہر ہو گئی، اور ولی کی کیفیت طاری ہو گئی، ان پر وہی کی کیفیت طاری ہو گئی، تو وہ ڈر رہے تھے اور کہ اللہ تعالیٰ کیا حقیقت اتارنے والے۔ پھر وہی کے بعد وہ بڑے خوش ہو کے بولے کہ برات نازل ہو گئی ہے، عائشہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تمہارے لیے برات نازل ہو گئی ہے۔ پھر سورہ نور کی انہوں نے آیت نمبر 11 سے 21 تک سنایا، اور والدہ نے کہا کہ اٹھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو میں نے کہا کہ میں کیوں ان کا شکریہ ادا کروں گی؟ نہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی نہ ان کا، میں اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات نازل کی۔ آپ لوگوں نے تو اس بات کو بہتان کو انکار ہی نہیں کیا۔ حضرت عائشہ تھوڑی کانفیڈنٹ مزاج کی تھی، انہوں نے اپنی بات کو اس سے دھڑ لے تھے، اب کھڑی ہو گئی، یار میں نہیں غلط تھی، آپ میری بات ہی نہیں تب مان رہے تھے۔ اور یہ ایک واقعہ آپ کو سنانے کا وجہ کیا تھی؟ یہ واقعہ آپ کو سنانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ جب کسی کے اوپر ایسا وقت آتا ہے تو اس پر کیا کرب گزرتا ہے، جب کسی کے اوپر اتنا مشکل وقت آتا ہے تو اس پر کیا حالات اس کے آتے ہیں، کیا تکلیفیں اس کی گزرتی، کیا معاملہ ہوتا ہے اس وقت۔ یہ جو بہتان کا وقت ہوتا ہے نا، یہ جس پر لگتا ہے نا جھوٹا بہتان، اس کے دین، اس کی دنیا، اس کے لوگ، اس کے رشتہ داری، اس کا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے اس وقت، اور وہ خود بھی ایک طرح ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے اس سب کو دیکھ کے اللہ تبارک نے حد قذف کا حکم ڈالا، اور حد قذف میں یہ حکم آیا کہ اگر کوئی بندہ 4 گواہ نہ پیش کر سکے اور بہتان لگائے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ اس لیے تاکہ کوئی مزے لینے کے لیے کسی کے اوپر الزام نہ لگا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فضول باتوں سے بچائیں اور دین پر عمل کرنے کی توفیق دے اور سیکھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔